یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید کے پاس اکتساب علم کے لیے اوائل دور سے گزر رہے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک فاضل دوست کسی کام سے اجودھن آئے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کو خبر ہوئی تو آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ دوست اپنے کسی شناسا کے مکان پر ٹھہرے تھے اور یہ مکان اجودھن کے بازار میں واقع تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر دوست کو شدید تکلیف پہنچی۔ مولانا نظام الدین، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ دوست نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، اللہ اپنے بندے کو جس حال میں بھی رکھے مقام شکر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ٹالنے کی کوشش کی، تم کیسے ہو؟ اہل خانہ عافیت سے ہیں؟ اس کے بعد دہلی کے دوسرے دوستوں کی خیریت پوچھتے رہے۔ دوست نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اداس نظروں سے حضرت نظام الدین اولیاء کی ظاہری حالت کو دیکھتا رہا۔ مولانا نظام، تمہیں وہ دن یاد ہیں جب میں اور تم دہلی کی علمی مجلسوں میں مناظرے کیا کرتے تھے؟ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ہاں بالکل یاد ہے۔ دوست نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر یہ تم نے کیسی زندگی اختیار کی ہے؟ اگر تم دہلی میں قیام کرتے اور درس و تدریس میں مشغول ہوتے تو مجتہد زمانہ کہلاتے اور بڑی شان و شوکت سے زندگی گزارتے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، تمہارا حسن زن اپنی جگہ، مگر میں اس طرز زندگی سے راضی ہو چکا ہوں۔ نظام الدین اولیاء اپنے دوست سے گزرے زمانے کی باتیں کرتے رہے۔ پھر جب خانقاہ میں واپس پہنچے تو پیر و مرشد حضرت بابا فرید نے طلب کر کے فرمایا، مولانا نظام، اگر کسی دوست سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ تم سے کہے کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور درس و تدریس کا وہ سلسلہ کیوں چھوڑ دیا جو فارغ البالی اور خوشحالی کا ذریعہ بنتا، اور تم یہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے ارشادات سن کر حضرت نظام الدین اولیاء حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دوست سے ملاقات کا حال اس طرح بیان کر دیا جیسے آپ با نفس نفیس وہاں موجود تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو حیران پا کر بابا فرید نے فرمایا، مولانا تم اپنے اس دوست کے سوالوں کا کیا جواب دو گے؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، جو پیر و مرشد کا حکم ہو۔ بابا فرید نے فرمایا، اگر کبھی کوئی دوست یہ سوال کرے تو اس کے سامنے یہ شعر پڑھ دینا، تو میرا ہم سفر نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنا راستہ پکڑ، تجھے تیری خوش بختی مبارک ہو اور مجھے میری شکست حالی۔ اس کے بعد شیخ نے حکم دیا کہ مختلف قسم کے کھانے ایک خوان میں سجاؤ اور پھر اسے اپنے سر پر رکھ کر دوست کے پاس لے جاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایسا ہی کیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دہلی کا محفل شکن بوسیدہ لباس میں سر پر خوان رکھے ہوئے اجودھن کے بازار سے گزر رہا ہے۔ لوگ تماشائی تھے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس اعزاز پر نازاں تھے جیسے سر پر خوان نہیں تاج شاہی رکھا ہو۔ دوست نے یہ منظر دیکھا تو روتا ہوا دوڑا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے سر سے خوان اتارا۔ مولانا تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تمہارے شیخ بڑے زبردست ہیں کہ انہوں نے تمہیں چند دنوں میں نفس کشی کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ دوست نے بے اختیار کہا، واللہ تمہارے شیخ عارف ہیں، مجھے بھی ان کے پاس لے چلو۔ کھانے کے بعد دوست نے اپنے ملازم سے کہا، یہ خوان اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے انکار کر دیا، جس طرح میں اس خوان کو اپنے سر پر رکھ کر لایا تھا اسی طرح واپس لے جاؤں گا۔ پھر وہ فاضل دوست جسے اپنے علم پر بڑا ناز تھا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے خدمتگاروں میں شامل ہو گیا۔ 7.5 ماہ قیام کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے دوبارہ دہلی تشریف لائے۔ اجودھن سے رخصت ہوتے وقت حضرت بابا فرید نے محبوب الہی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس طرح بھی ممکن ہو اپنے دشمنوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اور جس کسی سے قرض لو اس کی ادائیگی سے غافل نہ ہونا۔ حق تعالیٰ تم پر منزل آسان فرمائے۔ غرض پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گھنا اور تاریک جنگل پڑتا تھا۔ اتفاق سے اس روز بارش بھی ہو گئی تھی، جس نے فضا کو مزید تاریک اور پرہول بنا دیا تھا۔ اچانک 5-6 قزاق بے نیام تلواریں لیے حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف بڑھے۔ آپ اس وقت بارش سے بچنے کے لیے ایک تناور درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ قزاقوں کو دیکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء نے دل میں سوچا، میں ایک غریب مسافر ہوں، میرے پاس مال و متاع نام کی کوئی شے نہیں، اگر کچھ ہے
تو بس پیر و مرشد کا یہ عطیہ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا عطا کردہ پیرہن زیب تن کیے ہوئے تھے اور کمبل اوڑھے ہوئے تھے۔ اگر ان قزاقوں نے پیر و مرشد کی یہ نشانیاں مجھ سے چھین لیں تو میں ہرگز کسی آبادی میں نہیں جاؤں گا اور زندگی بھر کسی کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے اور قزاق تیزی سے آپ کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ قزاق چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان کے سامنے تھے۔ آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ قزاقوں کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، مگر اچانک قزاقوں نے اپنا رخ بدلا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے تاریک جنگل کے کسی گوشے میں گم ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ پیر و مرشد کے بخشے ہوئے پیرہن اور کمبل کی برکت تھی کہ وہ قزاق اندھے ہو گئے تھے یا پھر میں انہیں نظر نہیں آیا۔ دہلی پہنچ کر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیر و مرشد کی بے پناہ نوازشات کا ذکر کیا۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل یہ تمام ماجرا سن کر بہت خوش ہوئے اور بے اختیار فرمایا، نظام الدین محمد، تم بہت خوش نصیب ہو کہ بہت جلد آسودہ منزل ہو گئے ہو، ورنہ اس راستے میں تو عمریں تمام ہو جاتی ہیں اور منزل کا دھندلا سا نشان تک نظر نہیں آتا۔ دہلی پہنچتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو پیر و مرشد کی نصیحتیں یاد آئیں۔ آپ دوسرے ضروری کاموں کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے اپنے ایک دوست کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ وہی دوست تھا جس سے کچھ عرصے قبل حضرت محبوب الہی نے ایک کتاب پڑھنے کے لیے مستعار لی تھی۔ جیسے ہی اس دوست سے ملاقات ہوئی، حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اے مخدوم، تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار میں نے تم سے ایک کتاب عاریتاً لی تھی، اتفاق سے وہ کتاب گم ہو گئی ہے۔ اور اس دوران حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے وجوداً چلا گیا۔ دوست نے پوچھا، پھر تم کیا چاہتے ہو مولانا نظام الدین؟ وہ کتاب دوبارہ تو نہیں مل سکتی اور میری مالی حیثیت بھی اس قابل نہیں کہ میں دوسری کتاب خرید کر تمہیں دے سکوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، میرے ذہن و دل پر ایک بوجھ سا ہے اور اس بارے گراں کو اتارنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں اس کتاب کو دوبارہ صفحات پر منتقل کر دوں، بس ذرا مجھے کچھ کاغذ میسر آ جائیں، مجھے چند دنوں کی مہلت اور دے دو۔ دوست نے حضرت نظام الدین اولیاء کی بات بہت غور سے سنی۔ کچھ دیر تک وہ گہرے سکوت کے عالم میں محبوب الہی کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا، پھر نہایت پرسوز لہجے میں کہنے لگا، مولانا نظام الدین، تم جس جگہ سے آئے ہو وہاں کی یہی برکت ہے کہ انسان کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دل سے دنیا کی محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ اب تم اس کتاب کو بھول جاؤ، وہ ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کے لیے تحفہ تھا۔ اس واقعے سے دو تاریخی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی غربت کے سبب چند کاغذ بھی نہیں خرید سکتے تھے، دوسرے یہ کہ حضرت محبوب الہی اپنے غیر معمولی حافظے کے سہارے پوری کتاب دوبارہ تحریر کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک اور شخص یاد آیا جس کی کچھ رقم آپ پر قرض تھی۔ وہ شخص کپڑے کا ایک تاجر تھا جس سے حضرت محبوب الہی نے کچھ کپڑا خریدا تھا۔ اس سلسلے میں اس دکاندار کے 20 جیتل یعنی سکے آپ پر قرض تھے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، جب میں وجوداً سے دہلی روانہ ہوا تھا تو پیر و مرشد نے مجھے 10 جیتل عنایت کیے تھے۔ میں نے دکاندار سے ملاقات کی اور تمام حالات بیان کرتے ہوئے کہا، اے عزیز، میں نے ایک بار تم سے جو کپڑا خریدا تھا اس کے 20 جیتل مجھ پر واجب ہیں، فی الوقت میں مکمل ادائیگی نہیں کر سکتا، بس یہی 10 جیتل میرا کل سرمایہ ہے، تم انہیں رکھ لو، باقی رقم انشاءاللہ جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کپڑے کا تاجر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوا اور پرجوش لہجے میں کہنے لگا، سید، تم جس دربار سے آ رہے ہو اس کی یہی شان ہے اور جن بزرگ نے تمہیں بیعت کی سعادت بخشی ہے ان کی صحبت کا یہی اثر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باقی تمام رقم معاف کر دی۔